قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا نبينا نبينا مولانا وسلم محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ ومولانا مرزانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہی قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہی کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا بہت سامعین کرام، آج کی یہ محفل 12ویں کی موقع پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مرحوم اور مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے متعلق چند منٹوں کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ہمارا یہ رات کی حاضری بھی آقاؤں کی بارگاہ میں ہو جائے اور انہیں آقاؤں کے صدقے سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، اور جس مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا ہے ان آقاؤں کی نظر کرم ہو جائے تو ان کے صدقے میں ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ کل جمعہ کے بیان کے اندر میں نے مخدوم پاک کی شان کے بارے میں 2 باتیں بیان فرمائی تھی۔
جو نچوڑ دینا چاہتا تھا وہ تو اسی جمعہ کو دوں گا، باقی رہا، لیکن مخدوم کائنات، کون مخدوم کائنات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم کائنات کہا ہے، مخدوم اشرف سمنان، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں سے ہے۔ مخدوم پاک آپ کسی تعریف اور کسی کے پرچار کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ شان اور آپ کو وہ عروجیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبے سے اللہ نے نوازا ہے کہ زمین کے اوپر آج کوئی میرا چاہنے والا ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، آپ کا ماننے والا ہو، زمین کے اوپر میرا اور آپ کے ماننے والے کا تعلق زمین کے اوپر ہے۔ جب تک جسم سے روح کا رشتہ قائم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ قائم اور مضبوط ہے۔ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کا عالم یہ ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر ان کے ماننے والوں کے اوپر بھی ان کی نگاہ عنایت ہوتی ہے، ان سے محبت کرنے والے اور ان کے نام کی عزیت اور تسبیح جپنے والوں کا ذکر کرنے والوں کی فہرست زمین کے اوپر تو ہے ہی ہے، لیکن مخدوم اشرف کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر بھی پیدا فرما دیے۔ بلکہ سرکار حضور ہاشمی میاں فرمایا کرتے ہیں کہ اشرفی سلسلہ اشرفیہ اس وقت قائم رہے گا جب تک سمندر کے اندر پانی قائم رہے گا۔ مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان، سرکار ہاشمی میاں انہی کے سلسلے کے لوگ، بڑے عصرے کے پائی اشرفی خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کرم نوازش فرمائی ہے۔ مخدوم پاک کے مریدین صرف زمین کے اوپر نہیں، بلکہ آپ کے ایک مرید آپ کے ساتھ مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان سمندر کے راستے سے آپ سفر کر رہے تھے، آپ کے مریدین تھے، کہا کہ جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ماننے والا، کوئی نہ کوئی عقیدت مند، ان سے محبت کرنے والا کسی نہ کسی جگہ پر پایا ہی جاتا ہے۔ جہاں جاؤں، جنگلوں میں جاتا ہوں تو کوئی ماننے والا آ جاتا ہے، صحرا میں جاتا ہوں تو کوئی مخدوم اشرف سمنان کا ماننے والا آ جاتا ہے، بیابان میں جاتا ہوں تو مخدوم پاک کا کوئی ماننے والا آ جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، کشتی میں جتنے لوگ سوار ہیں وہ تو مانتے ہیں، اب دیکھتا ہوں کہ مخدوم پاک کے ماننے والے، مخدوم اشرف سمنانی کے ماننے والے اب کیا سمندر میں ہے کوئی ان کا مریدین، ان کا ماننے والا، ان سے محبت کرنے والا؟ ابھی خیال کر رہا تھا دل ہی دل کے اندر کہ سرکار سے پوچھوں کہ سرکار آپ جہاں جہاں جاتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں تو کوئی ماننے والا، جنگل میں جاتے ہیں تو کوئی ماننے والا، آپ پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو کوئی ماننے والا، اے سرکار اب اس بیچ دریا کے اندر
बीच समंदर के अंदर। अब देखता हूँ कि आपका मांगने वाला कौन है। अभी यही पूछने की तमन्ना, अभी जबान को हिलाया नहीं कि समंदर के पानी को चीरते हुए, समंदर की तह को चीरते हुए परिनुमा एक जिन नमूदार होता है और मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी पेश करता हुआ है। मखदूम पाक के उस मुरीद ने अभी मखदूम पाक से कहा नहीं, सिर्फ दिल में इरादा किया, अभी बात ज़हन में आई, अभी बयान नहीं की। अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत के मखदूम पाक के मानने वाले उनके मुरीद वो जिन्नात दरिया से नमूदार हुए, सरकार की बारगाह में हाजिरी पेश फरमाई। वो हाजिरी पेश फरमाने के बाद जिन्नात चला गया। मखदूम पाक अपने मुरीद से फरमाते हैं, अब बता कि अब क्या चाहता है। अब तेरा कहना क्या है कि तूने जंगल में देखा, बयाबान में देखा, सहरा में देखा, अब समंदर के अंदर भी देख लिया कि इस मखदूम के मानने वाले जिस जिस दुनिया के खित्ते में चले जाओ, इंसान तो उनके मुरीदीन मिलते ही हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखदूम पाक को वो शान अता फरमाई है कि जिन्नात भी उनके मुरीदों में शामिल नजर आते हैं। इसीलिए हाशमी मियां फरमाते हैं कि सिलसिला इश्रफिया उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक समंदर के अंदर पानी बाकी रहेगा। अब कोई है जो समंदर के पानी को खत्म कर सके? दुनिया की जमीन बस जाहिर हमारे मिट्टी के ऊपर है, लेकिन जमीन के निचले हिस्से में पानी ही है। आज हम जहाँ बैठे हुए वहां पर भी पानी है, हर जगह पानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के नीचे पानी बिछाया हुआ है, हर जगह पानी है। अलबत्ता ये मखदूम पाक की शान के उनके मानने वाले सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं है, बल्कि समंदर के अंदर भी मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान के और आपकी शान और आपकी अज़मत ये है कि आप ज़बान मुबारक से जो बात फरमाते थे, आपकी ज़बान से जो चीज़ निकल जाती थी, अल्लाह तबारक व तआला फौरन ही उसे कबूल फरमा लिया। आप जहाँ जहाँ कदम रखते वहां पर करामतों का ज़ुहूर हुआ। कोई किसी मकाम पर कोई वली की करामत ज़ाहिर होती है, लेकिन मखदूम पाक जहाँ जहाँ एक एक कदम बढ़ाते एक एक करामतों का ज़ुहूर होता चला। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई थी। अब करामतों की बात आई है तो एक और करामत मखदूम पाक की बयान करता चलूं। एक अल्लाह वाले समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाए हुए नमाज पढ़ रहे। मखदूम पाक, क्या शान उनकी, क्या अज़मत। मखदूम पाक उसके करीब गए, नमाज से फारिग हुआ, कहा कि कम वक्त के अंदर तूने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लिया और विलायत के दरवाजे को पहुँच गया। अब देखे शैतान हर जगह होता है। मखदूम पाक ने उस अल्लाह वाले की तारीफ की, अब उन्हें शैतान ने बहका दिया। अब दिन में आया कि मेरी तारीफ हो गई, मेरी वाह हो गई। अब मखदूम पाक के कंधे के ऊपर जो अल्लाह वाले समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने कांधे पर हाथ रखा और कहा कि हाँ, कुछ लहजा बदला, कुछ तलफ़्ज़ बदला। आज थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी सी इज्जत बन जाए, थोड़ा सा वक़ार आ जाए तो आज हम घमंडी हो जाते हैं। आज हमारे ऊपर अना का भूत सवार हो जाता है। आज हमें अपने आप में बड़ा आदमी समझने लगते हैं। उन्हें भी थोड़ा सा शैतान ने धक्का दिया, अहंकार आ गया और सिर्फ कंधे पे हाथ रखा इस बात से कि हाँ मैं कुछ हूँ। ये जो मैं है ना, मैं, वो हर एक को बर्बाद किया। इब्लिस बर्बाद हुआ अपनी मैं की वजह से, वलायत कई वलियों की छीनी मैं की वजह से।
عابد کی عبادت کی ہر ایک عبادت کو ضائع کر دیا شیطان نے میں کی وجہ سے. یہ جو میں ہے نا، میں کہ میں کچھ ہوں، اسی نے ہر ایک کو برباد کر دیا ہے. مخدوم اشرف سمنانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ ہاں میں ہوں. مخدوم پاک فرمانے لگتے ہیں جا اللہ تجھے برباد کر دے اور صبح قیامت تک تیری قبر پر گدھے ہی گدھے نظر آئیں گے. آج بہار کے کسی ایک گاؤں کے اندر اس اللہ والے کا مزار موجود ہے، انسان وہاں پر نہیں جاتا ہے، وہاں پر گدھوں کا ہجوم آج بھی نظر آتا ہے. یہ مخدوم پاک کی شان یہ ہے کہ ولیوں کی ولایت چلی جائے انا کی وجہ سے تو میں اور آپ کس مٹی کے، جسے نہ نماز پڑھنا آئے، نہ جسے تلفظ قرآن کی تلاوت آئے، نہ ہم اپنے مرحوم کے لیے 4 قل صحیح سے پڑھ کر ہم اسے احسان ثواب کر سکیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نہیں. جن اللہ والوں کی ولایتیں چھن گئی، جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا اور اپنے جلوے دکھائے، جلوہ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی ولایت کو جو نہ بچا پایا، اپنی عبادت کو جو نہ بچا پایا، ہزاروں سال ابلیس اپنی عبادت کرنے کے باوجود آج ہم اور آپ جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے. ایک رائی کا دانہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے، اتنی جگہ رائی کے دانے کو زمین پر رکھنے کے لیے چاہیے. ابلیس نے اتنے سجدے زمین پر ادا کیے کہ زمین کا کوئی خطہ باقی نہ رہا، لیکن اس میں انا آ گئی، اس میں انا پرستی آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تجھے مردود کر دیا جاتا ہے، تجھے جنت سے نکال دیا جاتا ہے. آج ہم اور آپ کسی چیز کی شروعات کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان کی پناہ مانگتے ہیں، شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں انا آ گئی. جو تمام فرشتوں کا استاد، جو تمام فرشتوں کو سکھانے والا دین اور ان کا استاد جب وہ تباہ و برباد ہو گیا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا جو جنت میں رہ کے آیا ہو، جو تمام ملائکہ کا استاد ہو. بات سمجھ میں ایسی ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کے اندر انا نہ لے آئیں. انا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہر ایک کو برباد کر دیتی ہے. بات زیادہ نہ چلی جائے، مخدوم اشرف سمنانی آج انہی کے اوپر بات کی جائے کچھ منٹ. سرکار آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، آپ نے حج فرمایا، حج سے آپ واپس آئے، آپ نے 450 قلندروں کو اپنے ساتھ لیا. 450 قلندر یہ ولیوں کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہے، ولیوں کے ایک مقامات میں سے ایک مقام ہے قلندر. اب قلندر کا مقام کیا، صرف ایک بات بتا دوں، مقامات اللہ نے بے شمار رکھے ہیں. اگر قلندر اس کے ماتھے کی ٹوپی اتار کر ہمیں اور آپ میں سے کسی کو صرف ان کی ٹوپی ہمارے سر پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کے حجابات کو ہٹا دیتا ہے اور عرش معلی تک ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں. قلندر کا مقام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اگر ان کی سرے کجا، ان کی ٹوپی ہم جیسے گنہگاروں کے ماتھے پہ آ جائے، ان ٹوپی کی بدولت انسان زمین پر بیٹھا بیٹھا عرش معلی کی معراج کر لے. اسے قلندر کہا جاتا ہے. مخدوم اشرف سمنانی نے 450 قلندروں کو جمع فرمایا کہ آب زمزم مشکیزے میں بھر لیا جائے. اور قلندر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ پر ہو جائے، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا چلنا خدا کا چلنا، ان کی دعا خدا کی دعا، ان کا سننا خدا کا سننا، ان کا بولنا خدا کا بولنا. وہ جو زبان سے نکال دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دے. یہ مقام ہے قلندر کا. مخدوم پاک نے فرمایا کہ ہر ایک
مشکیزے میں پانی بھر لیا جائے. مشکیزہ اجمیر معلیٰ میں ہم جاتے ہیں تو پانی بھر کے کہتے ہیں کہ آپ حوض میں ڈال دیجیے، اس نیت سے اپنے والدین کے ثواب میں. جو کاندھے پہ ٹانگا ہوتا ہے اسے مشکیزہ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں پانی اسی سے بھر لیا کرتا تھا لوگ بھرنے کی اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے. مخدوم پاک نے فرمایا کہ مشکیزہ بھر لیا جائے، اور ان 450 قلندروں نے اپنے ماتھے کے اوپر، اے مخدوم پاک اگر آپ چاہتے تو اونٹوں پر پانی لاد دیتے، آپ چاہتے تو گھوڑوں پر پانی لاد دیتے. زمزم ہی کا تو پانی ہے، آب و خاص ہر پیتا ہے آج، لیکن اس کے مقام کو ہم کیا سمجھ سکیں کہ یہ پانی کون سا پانی ہے. مخدوم پاک نے 450 قلندر کے ہر ایک کے ماتھے پر پانی کے مشکیزے رکھائے، اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد ہندوستان تشریف لے آئے. چوسا شریف میں آج مزار کے پچھلے حصے میں آج ایک ندی بہہ رہی ہے. آج سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ اس پانی کو، زمزم کے پانی کو، اس کے اندر اونڈیل دیا جائے. مخدوم پاک کا وہ دربار ہے کہ ایک وہاں زمزم کا پانی ہے، اور آج جیتا جاگتا بھارت میں اگر تمہیں زمزم دیکھنا ہو، شفا کا کنواں دیکھنا ہو، شفا کی اگر مریض کے لیے علاج نہ ملتا ہو اور کئی جگہ علاج کروا لیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، کتنا بھی بڑا آسیب ہو، کتنا بھی بڑا جن و شیاطین ہو، مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری لگا دے اور علی المرتضیٰ کا وسیلہ دے کر ان کی بارگاہ میں دعا مانگے، مخدوم پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور جن شیاطین اور جو بھی بیماری ہو، اللہ کے فضل سے مخدوم پاک انہیں شفا عطا فرماتے ہیں. اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا. اب آخری بات مخدوم پاک کی، غوث 19 غوث ہوئے اب تک، ہوں گے اور بھی، تعداد کوئی متعین نہیں کی گئی. غوث کا بھی ولایت میں بڑا مقام ہے، لیکن 19 غوث کے اندر آپ لوگ کتنے غوث کے مزار کو جانتے ہیں؟ ایک غوث کے مزار کو ہم جانتے ہیں، لیکن 2 مزار ظاہر ہیں آج غوث کے. 17 غوث کے مزار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے، دنیا کے سامنے ظاہر نہیں فرمائے. 19 غوث ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر آج تک سب کو اللہ نے چھپا کے رکھا، ان کے مزارات کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. ایک شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار پاک ہے جو بغداد معلیٰ کے اندر، عرب کے اندر موجود ہے. عرب والوں کی اگر کوئی حاجت ہو، اگر ان کی کوئی پریشانی ہو، ان کی کوئی مصیبت ہو، آسان نہ ہوتی ہو، کئی علاج کروایا، کئی دعائیں کروائی، کئی تعویذات کروائے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، بغداد کے دولہا کی بارگاہ میں چلے جائیں، حاضری پیش کرے، علی المرتضیٰ کا وسیلہ پیش کرے. بغداد کے دولہا ہمارے تمہارے پیر، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہر ایک کی التجائیں پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب بھارت کی سرزمین پر چلے آئیں، اب ہم کیا کریں؟ سرکار آپ نے کرم نوازش فرمائی عرب والوں کے لیے، جو پاس میں ہیں وہ تو چلے جائیں گے، جو قریب رہتے ہیں وہ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے چلے جائیں گے. ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ سرکار آپ کے مریدین، آپ کے ماننے والے، کوئی غریب ہے، کوئی جا نہیں سکتا، پیسہ نہیں ہے کہ ہندوستان سے سفر کر کے بغداد کی طرف جائے، اور سرکار نے کرم فرمایا کہ میں ایک غوث کو ہندوستان میں بھیج دیتا ہوں، اور
صبح قیامت تک جو میرے مزار پر عبد القادر کے وہاں حاضری نہیں دے سکتا وہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دے آئے، یہ بھی میرے غوث ہیں۔ دو غوث اللہ نے ظاہر فرمائے، ایک بغداد کا دولہ، ایک بھارت کی سرزمین میں کچھوچا شریف کے اندر میں سلسلہ اشرفیہ کے بزرگ مخدوم پاک اشرفی سمنانی علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام غوثیت بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اب ہم ہند والے بغداد جا نہیں سکتے، فرمایا کہ جو میرے یہاں نہیں آ سکتا میرے شہزادے کے وہاں چلا جائے، جو مرید جو غوث عطا کروائے گا وہی میرا دولہ اشرفی میاں۔ مخدوم پاک کو دو مزار، دو غوث کے مزار، اب یاد رکھنا 17 غوث کے مزارات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، چھپائے رکھا، 19 غوث ہوئے۔ اب غوث کس میں سے ہوتے ہیں؟ ولی تو میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں، ولایت اللہ کسی کو بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن مقام غوثیت صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی، اور کسی کو مقام غوثیت نہیں مل سکتی۔ یہ ولیوں کے بڑے مقام میں سے ایک مقام ہے، کئی مکاتب کو پار کرنے کے بعد اس یہ مقام نہیں ملتا غوثیت کا، بڑی محنت کرنی پڑتی، بڑا کچھ لٹانا پڑتا ہے، اس کے بعد مقام غوثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ غوث دوسرے، ایک بغداد کے اندر، ایک بھارت کی سرزمین کے اندر مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا مزار کوئی عام مزار نہیں، ان کے مزار کے اطراف میں اور جو 450 قلندر آئے تھے نا، خدمت کی تھی نا، اب پانی کو ڈیل دیا، اب سرکار نے سب کو بلایا، اب ان کا جلال بھی بڑا ہوتا ہے، ٹینشن نہ لیو، آواز پوری کروانی چاہیے، رائے بول دے گی۔ مخدوم پاک نے 450 کو جمع فرمایا، فرمانے کے بعد کہا کہ تم بڑے جلالی ہوتے ہو، کوئی عام شخص تمہیں چھیڑ دے تو بددعا کر دیتے ہو اور اس کی نسلیں برباد ہو جاتی۔ کیسا کرم فرمایا مخدوم نے ہم گنہگاروں پر، کیسی کرم نوازش فرمائی، فرمایا کہ تمہیں ہر ایک کو الگ الگ علاقے کی بادشاہ دے دیتا ہوں۔ مخدوم پاک میں نے جمعہ کے اندر بیان فرمایا تھا کہ وہ بادشاہ تھے سمنان کی سرزمین کی، ایران کے اندر، ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے وہ بادشاہ تھے۔ فرمایا کہ تمہیں فلانے کی بادشاہت میں سلطان بنا دیا جاتا۔ تو 450 قلندروں نے کہا سرکار نہیں، دنیا کا تخت و تاج، دنیا کا مال و متاع ہمیں نہیں چاہیے، ایک چیز ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ مانگو، کیا تمہیں چاہیے؟ کہا کہ سرکار ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کے اطراف میں ہمیں مدفون کا بس موقع مل جائے، اس کے علاوہ ہماری کوئی تمنا نہیں ہے۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، میرے پاس تو وہ بھی آتے ہیں جنہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، جنہیں شریعت کی طریقت نہیں آتی ہے، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا قدم، ان کے گنہگار قدم تمہارے مزار پر پڑ جائے اور قبر کے اندر تم انہیں بد دعا دے دو، ان کی نسلیں برباد ہو جائے، ان کے خاندان تباہ و برباد ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ چاہے 150 قلندروں نے فرمایا سرکار جو آپ کی بارگاہ میں آپ کا ماننے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کے دل کا راہی جو اس بارگاہ میں آئے گا، ہم ان کی غلامی کی طرح ہم میزبان بن کر ان کی خدمت کریں گے، اور ان کا قدم اگر ہماری مزار پر پڑ گیا تو ہم اپنے مقدر کی میراث سمجھیں گے۔ مخدوم
پاک نے فرمایا لو آج سے تمہیں اجازت دے دی جاتی ہے کہ آج صبح قیامت تک تم میرے اطراف میں آرام فرماتے رہو۔ 450 قلندر مخدوم پاک کے مزار کے ارد گرد آج بھی آرام فرما۔ ہمارے جیسے کئی گنہگاروں کا قدم لگتا ہے، اللہ نے کتنا مقام و کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اٹھنا چاہیں اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، وہ کسی پر جلال کی نگاہ کر دے، ساتھ پشتے فدا کر دے، لیکن مخدوم پاک کا کرم ہوا صبح قیامت تک ان کے دربار میں جانے والوں کے لیے کہ اگر ہم گنہگاروں کا قدم ان قلندروں کے مزار پر لگ جائے گا تو ان کی معراج ہو جائے گی۔ تو اے سنیو، جو ہم ان کے مزار سے ہمارا قدم لگ جائے ان کی معراج ہوگی، تو جب ہم مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور سچے دل سے حاضری دیں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ان کی بارگاہ میں سوئے ہوئے قلندروں کی معراج ہم گنہگاروں کے قدم لگنے سے ہو جاتی ہے، تو جب ہم اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے مخدوم پاک کے مزار کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی معراج عطا فرمائے۔ یہ مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی شان کا عالم یہ ہے کہ ہمارا قدم لگ جائے ان کی معراج، ہماری نگاہ مخدوم پاک کے روزے مبارک پر پڑ جائے، ہماری معراج ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، کہنے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انا کو چھوڑ دیں۔ دنیا کا مال سب نے چھوڑا، مخدوم پاک سمنانی کی سلطنت کو چھوڑا، 450 قلندروں نے دنیا کی بادشاہ مال و متاع کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ایک چیز اس تمام کہنے اور سمجھانے کے متعلق صرف ایک نقطہ کہ یہ ہمارے اندر جو آج انا آ چکی ہے کہ آج میں کچھ نہیں، بھول جاؤ۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ جو آج میں نے پہنا وہ میرا ہے، جو آج میں نے کھایا وہ میرا ہے، باقی سب رہ جائے گا، دوسرے لے جائیں گے، ہمارے کچھ کام نہ آئے گا۔ دو چیزیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم فرماتے ہیں تمہاری قبر میں اگر تم زندہ رہتے رہتے اگر تم نے دو اچھے کام کر لیے، ایک اپنے اعمال کو اچھا کیا، ایک اپنے کردار کو صاف و ستھرا رکھا، یہ تمہارا کردار تمہاری قبر کو روشن کرے گا۔ دوسرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک اچھی اور نیک اولاد چھوڑ گئے تو یہ تمہاری قبر کو روشن کرے گا۔ اب اچھی اور نیک اولاد سے مراد کیا ہے؟ جو شریعت کا جاننے والا ہو، قرآن کا جاننے والا ہو، احادیث کا جاننے والا ہو، وہی نیک ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، وہ صرف ضرورت پڑ کے دنیا کما لی ان لوگوں نے لیکن آخرت نہ کما پائے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے دو تاکہ تمہاری قبر روشن ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اولیاء کاملین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مخدوم پاک کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔